نحمده ونصلي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذكروا محاسن موتاكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. موت ایک دم اٹل حقیقت ہے. اس دنیا میں مختلف ذہن کے لوگ، مختلف دھرم کے لوگ، مختلف مذہب کے لوگ، مختلف سائیکولوجی کے لوگ، مختلف عقیدہ رکھنے والے لوگ جیتے ہیں اور بہت ساری چیزوں میں وہ ویرودھ کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں اور مخالفت کرتے ہیں. چونکہ قرآن کریم کا انکار کرنے والا لوگ بھی موجود ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور وصف رسالت کا انکار کرنے والا بھی موجود ہے. ختم نبوت کا انکار کرنے والا بھی موجود ہے. یہاں تک کہ خالق و مالک اللہ تبارک و تعالی جس نے دنیا کو پیدا فرمایا، جس نے دنیا کا وجود بخشا، جنہوں نے زمین آسمان اور ان دونوں کے مابین ہر ایک چیز کو بنایا، ان کا بھی انکار کرنے والا موجود ہے. جیسے کہ دہریہ ناسنک وہ اللہ تبارک و تعالی کا بھی انکار کرتے ہیں. لیکن دنیا کا کوئی باشعور انسان، کوئی دھرم والا ایسا نہیں ملے گا جو موت کا انکار کرے یا موت کا منکر ہو اور وہ یہ کہے کہ میں نہیں مانتا. یہ کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ دنیا کا ہر انسان، ہر مذہب والا باشعور اور سمجھدار اس حقیقت کو ضرور تسلیم کرتا ہے. اس کو کوئی مفر نہیں ہے، اس کو بھاگنے کا کوئی جگہ نہیں ہے. چونکہ اللہ تبارک و تعالی موت کا جگہ بھی متعین فرمایا ہے اور اس کا وقت بھی. اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جو 5 باتوں کے بارے میں فرمایا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. نہیں معلوم کہ کس کی موت کس سرزمین پر ہوگی، بے شک اللہ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ثم الینا ترجعون، پھر ہماری ہی طرف لوٹا دیے جاؤ گے. انبیاء علیہم السلام اس سے مستثنا نہیں ہے، رسول اس سے مستثنا نہیں ہے، اولیاء اللہ اس سے مستثنا نہیں ہے، قطب و ابدال اس سے مستثنا نہیں ہے، دنیا کا کوئی جاندار اس سے مستثنا نہیں ہے. وقتی طور پر مستثنا حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام ہے کہ وہ ابھی زندہ ہے، لیکن وہ بھی موت سے مستثنا نہیں ہے. کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں وہ پیدا فرمائیں گے، ان کی بھی شادی ہوگی، ان کے بھی بچے ہوں گے، ان پر بھی موت طاری ہوگی. پتہ یہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام بھی موت سے مستثنا نہیں ہے. کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ موت سے کس کی یاری ہے، موت سے کس کی یاری ہے، آج میری تو کل تیری باری ہے. موت نے چپکے سے نہ جانے کیا کہا اور زندگی خاموش ہو کر رہ گئی. موت کو تو کبھی میں نے دیکھا نہیں، یہ یقیناً بہت خوبصورت ہوگی. جو بھی ملتا ہے اس سے جینا چھوڑ دیتا ہے. موت اور زندگی میں بس فرق اتنا ہے کہ زندگی سب کو دھوکہ دیتی ہے اور موت کسی کو دھوکہ نہیں دیتی ہے، سب کو آتی ہے. سب کا سفر زندگی اور سب کی منزل موت ہے. فرق بس منزل تک پہنچنے کا وقت ہے. اگر موت کے بعد اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو موت سے پہلے اپنے رب کی مرضی کی زندگی گزارو. بہرحال
چند ماہ پہلے میرے گاؤں منسارا میں ایک دردناک حادثہ ہوا اور اس حادثے کا شکار جناب منشی عبدالغفار صاحب مرحوم ہوئے اور وہ دنیا سے چل بسے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے۔ اسی رنج و غم کے عالم میں مبتلا تھے اور صدمہ ہی میں ہم جوجھ رہے تھے کہ ایک اچانک دوسری خبر ملی کہ مدرسہ عثمانیہ نظامیہ کے پرنسپل جناب عبدالسلام صاحب مرحوم رب حقیقی سے جا ملے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ ہم تمام گاؤں والے ڈبل رنج و غم میں مبتلا ہو گئے۔ پھر تیسرا غم کا پہاڑ ٹوٹا اور پھر اور خبر ملی کہ جامع مسجد کے متولی حاجی منظور عالم عرف کم و بابو کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ خبر سنتے ہی بدن پہ لرزہ طاری ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا اور دل و دماغ پر یہ بات جاری ہوا کہ اپنے اپنے وقت پر سب کو چلا جانا ہے۔ ویسے مرحوم حاجی صاحب بڑے خوش نصیب ہیں کہ انہوں نے اپنے وارثین میں 3 لڑکے اور 4 لڑکیوں کو چھوڑا ہے۔ یقیناً یہ ان کے لیے ذخیرہ آخرت اور ذریعہ نجات ہوں گے۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے، کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا، قید سے چھوٹا ہے، اپنے گھر گیا۔ مومن کی اصلی زندگی آخرت کی زندگی ہے جو عبدالآباد اور ہمیشگی کی زندگی ہے۔ ہر فرد بشر کو اس دنیا سے جانا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کسی کے جانے کا زیادہ افسوس ہوتا ہے اور کسی کا کم۔ یہ تینوں حضرات میرے گاؤں منسارا کے دانشور، سماجی شخصیت اور اولو العزم اور گاؤں کے ستون یا پلر شمار ہوتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور جملہ پسماندگان، اہل خانہ، متعلقین، محبین، متوسلین کے لیے صبر جمیل کی دعا کے ساتھ ہی تعزیت مسنونہ کا اظہار کرتا ہوں۔ اپنی جانب سے بزم اطفال کی جانب سے، بزم اطفال کے سرپرست کی جانب سے، بزم اطفال کے ورکر کی جانب سے اور حاجی مشکور صاحب کے غم میں ہم تمام کے تمام لوگ برابر کے شریک ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ لائک شیئر، اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔